میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں، جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا، میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی بھائی۔ ایک دن آئے گا، عوام کی طاقت دوبارہ پاکستان میں ابھرے گی اور ہم پھر ان عواموں میں بیٹھیں گے اور ہم پھر حکومت کریں گے۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ 18 ماہ کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد جناب کو چیئرمین پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب نے کل کراچی کا رخ کیا، جس کے بعد ایک جلسہ ہوا۔ جلسے کے بعد ریلی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، ہوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد بلاول ہاؤس پہنچے کو چیئرمین پی 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 صاحب اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ ڈنر تھا۔ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا اولڈ فیس سامنے آیا، پیپلز پارٹی کا اولڈ گارڈ سامنے آیا اور وہی پرانی ساری باتیں ہمیں سننے کو ملی۔ جو ایک نیو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پنجاب کی طرف جانا، مراد علی شاہ صاحب کا قائم علی شاہ صاحب کو ریپلیس کرنا، ان کے پروسیسز کو ایک تھوڑی دیر تک ٹھہراؤ آ گیا کم از کم، اینڈ دی اولڈ گارڈ آصف علی زرداری صاحب کل سامنے نظر آئی۔ اس کے علاوہ سندھ کی بیوروکریسی میں، سندھ کی خاص طور پہ پولیس فورسز کے اندر چینجز اور رینجرز کا جواب یا پھر رینجرز کا زرداری صاحب کی ایک انوکھی قسم کی خوش آمدید، جو کہ ریڈز کے ذریعے دکھائی گئی۔ اومنی گروپ کے آفیسز 2 ریڈ کیے گئے اور غلطی سے ایک بینک کی نجی اومنی برانچ کو ریڈ کر دیا گیا۔ یہ ہماری انویسٹیگیشن کے معیار کی طرف بھی تھوڑا سا شاید ایک اشارہ ہے۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب بیک ان دا کنٹری، ہمیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے سینیٹر عاجز دھامرا صاحب نے، پیپلز پارٹی سیکرٹری فار سندھ ہیں۔ دھامرا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور گورنمنٹ کا پرسپیکٹو، جس گورنمنٹ کے خلاف تابڑ توڑ حملے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے، اور خاص طور پہ زرداری صاحب نے ان کو سرمایہ دارانہ نظام کے شاخسانے کا کہتے ہوئے تنقید کی، اور بالخصوص چودھری نثار صاحب کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے ان کی ریپرزنٹیشن گورنمنٹ کی کرنے کے لیے مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسپوکس پرسن فار دا پرائم منسٹر۔ مصدق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ایز ویل۔ دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی ریسیٹ کر رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سامنے آ رہے تھے، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں مطلب ایک چیف منسٹر کام کر رہے تھے، اور پھر ایک دم سے ایک ذرا ریورسل جو لوگوں کو لگا، جو اخبارات کو لگا ریورسل، اور پھر زرداری صاحب واپس۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت ہونا ضروری کیوں تھی؟ دیکھیں جی، ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ زرداری صاحب کی آمد سے بالکل یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بدستور چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 الیکشن کا سال ہے اور پیپلز پارٹی مکمل فارم کے ساتھ الیکشن میں آ رہی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور کل تو کو چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ اب وہ پنجاب میں بیٹھ کے فوکس کریں گے، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور KPK کو اور بلوچستان کو۔ تو اس لیے ظاہری لیڈرشپ موجود ہے پیپلز پارٹی کے پاس، وہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں موجود ہو، اور ایک ذریق سیاستدان ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں زرداری صاحب، اس ملک کے سابق صدر رہ چکے ہیں، کو چیئرمین ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ وہ پارٹی کو الیکشن میں ایک بڑی اچیومنٹ کے ساتھ ہم شامل ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ملک کی ایک بڑی ایک جماعت ہے، اور 2013 میں ہمیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی، ہم وکٹم تھے دہشت گردی۔ پنجاب میں کیمپین کرنے کے لیے زرداری صاحب واپس آئے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیئرمین اور کو چیئرمین دونوں مل کے پورے ملک میں یہ بات پہلے بھی کیونکہ ہوئی تھی کہ پنجاب پہ فوکس کیا جائے گا، جو بظاہر نظر آتا ہے، پرسیپشن جو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے اور زرداری صاحب نے اب ماحول شاید واپس آنے کے لیے بہتر سمجھا، وہ واپس آئے۔ قمر باجوہ صاحب کے انڈر جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا رینجرز ہیں، انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ تاثر غلط ہے اگر لوگوں کو مل رہا ہے کہ اب یہ کراچی آپریشن کچھ لیٹ اپ ہوگا، تو انہوں نے ریڈز کر دیں۔ پرسیپشن اس میں، اب مجھے نہیں پتا ساری چیز میں سچ کیا ہے، بٹ پرسیپشن تو یہی کریٹ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ رینجرز جو ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر میں ہے، اور
یہ اچھی بات یہ ہوئی کہ کل جب ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ چھاپے پڑے اور زرداری صاحب کی آمد کے بعد اس طرح کے چھاپے پڑے امن گروپ کے آفیسز پہ اور غلط بھی چھاپے پڑے ایک دو جگہ پہ، تو یہ پرسیپشن کہ کوئی انتظار تھا کسی وقت کا یا کوئی ڈیل ہے یا کچھ ہے، وہ ساری چیزوں کی تردید ہو جاتی ہے. اور زرداری صاحب بالکل اس سارے میسج کے باوجود وہ اپنے ملک میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے وہ بالکل بہت سارے لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ سنا تھا کہ شرجیل میمن صاحب بھی آئیں گے، کاکا صاحب کا سن رہے تھے کہ بہت سارے لوگ واپس آنے کا سوچ رہے تھے، لیکن آئے صرف زرداری صاحب. یہ سنا تھا والی بات تھی، سنا تھا والا ایک تو کیوں آئے؟ چلیں راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ وجہ بنی واپس آنے کی، وجہ کیا بنی ابھی؟ بالکل ایسی بات میں نے کہا کہ الیکشن کے سال پہ ہے اور ہم ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں خدا بخش بھٹو میں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی زرداری یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، صرف اگر اس کے لیے آتے تو یہ ایکسیپٹیبل ذرا زیادہ ہوتی کہ ٹھیک ہے ایک برسی ہے، اس کو سالبنائز کرنے کے لیے زرداری صاحب آ رہے ہیں. دوسری بھی چیز مجھے پنجاب والے بات سے مسئلہ کیوں ہے، یہ میں سروے اپنے ساتھ لایا نہیں ہوں، مجھے ابھی یاد آئی تھی، حیدر صاحب سے میں بات کر رہا تھا شو سے پہلے. زرداری صاحب کے جاتے وقت پیو سروے تھی جس میں ان کی اپروول ریٹنگ تھی 11% اور پنجاب میں تھی 8%. اور اسی سروے سے کچھ ماہ پہلے سروے تھی اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں، اس کے نمبرز تھے 50% پنجاب میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بھی پاپولیرٹی لیول ہو، ان سے تو بہتر ہی ہے نا سر. اگر پنجاب میں جا کے آپ نے کیمپین کرنی ہے، ان کو واپس آ کے پنجاب بھیجنا تو دیکھیں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے اوپر ایک حملہ نہیں ہے ان کی پاپولیرٹی؟ میں پہلا تو آپ کو یہ جواب دے دوں کہ یہ ٹائمنگ کیوں چوز کی گئی کہ برسی کے حوالے سے کہ وہ کیوں آئے. میں نے کہا کہ وہ کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ پیپلز پارٹی کا ڈومین ہے لیڈرشپ کا کہ وہ کس ٹائم اور کس ٹائمنگ پہ یہاں پر پاکستان آتے ہیں. ہم آپ کا یہ نہیں کویسچن کر رہے کہ قانونی حق نہیں ہے واپس آنا، وہ پاکستانی ہے جب چاہے آئیں، لیکن یہ فیصلہ. اور دوسری بات دوسرا بھی ایک سبب تھا پاکستان آنے کا، کیونکہ بہت ساری افواہیں فیکٹریاں لگی ہوئی تھی افواہیں کی نا کہ زرداری صاحب اب شاید پاکستان آئیں گے بھی نہیں آئیں گے، ایک بہت بڑا سوال تھا. تو وہ سارے جو ایک پروپیگنڈا تھی یا ایک کنفیوزنگ تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آ گئے اور ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سنگ میل نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کی سیاست یا کیمپین میں ان کا واپس آنا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رومرز ڈسپیل کرنے تھے، وہ آگے ہو سکتا ہے اب کچھ دن میں پھر چلے جائیں؟ نہیں، وہ جا سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں اور پھر آ بھی سکتے ہیں. ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل. وہ اپوزیشن جس کو خیر مقدم کرتے آئے ہیں آپ لوگ، جو 4 کارنرز آف اپوزیشن کے اندر کام کرتی ہے روایتی طور پہ. نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ اچھا ہے کہ واپس آئیں، آپ کی طرف انہوں نے تھوڑے سے انڈائریکٹ کلمات بھی کہے زرداری صاحب نے کل. ناٹ سو انڈائریکٹ، نام نہیں لیا بٹ انڈائریکٹ نہیں تھے. اور آپ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں سر، ویلکم کریں اس اپوزیشن کو جو کہ کل کی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی سے تو کم ہی دھرنے اور احتجاجی سیاست کرتی ہے، شاید اس وجہ سے آپ کو زیادہ قابل قبول؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، ہم نے تو جو خیر مقدم کیا تھا جب پی ٹی آئی واپس آئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو ان کا بھی خیر مقدم کیا تھا. ان کو احساس بھی دلوایا تھا کہ شاید آپ نے، جی ہاں بالکل، احساس بھی دلوایا تھا کہ شاید آپ نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں، جو آپ نے پارلیمان پہ حملہ کیا، یا جو آپ نے اگر سپریم کورٹ کے سامنے شلواریں دھونے کے بعد اگر ڈال دیں اس کے اوپر، تو وہ شاید اس کے اندر ہم سب کی تذلیل ہے اور یہ مناسب نہیں تھا. یا اگر آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا ہے، تو آپ اپنا حق جو ہے اپنی آواز اٹھانے کا، وہ یہ حملے کرنے اور جمہوریت کو پامال کرنے یا امپائر کی انگلی کا ذکر کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کرتے رہیے. تو جب ہم نے ان کو خیر مقدم کہا تو پیپلز پارٹی کی تو روایت بہرحال جمہوری ہے اور وہ آئین اور قوانین کے زمرے کے اندر اپنی سیاست کرتی ہے اور اب تک کرتی چلی آئی ہے. تو اگر ان کے واپس آتے ہیں سربراہ تو انہیں بھی خیر مقدم کہا جائے گا اور ان کو اسی وجہ سے خیر مقدم ان کا. یہ تو آپ نے سر بہت اچھی اصولی بات کی کہ اس وجہ سے آپ نے خیر مقدم کہا ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے تقاضوں کے تحت ہی اپوزیشن کرتے ہیں اور آپ کی بات درست ہے. ایک اور بات بھی لیکن کہی جاتی ہے کہ مساق جمہوریت جو کہ ان آفیشلی کہا جاتا ہے کہ ایک آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے جہاں مکمکہ کی سیاست کے تحت آپ باریاں لگاتے ہوئے پرپیچولی پاور میں رہنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ایٹ بے رکھ کے اور پی ٹی آئی کے ایکسپینس پہ. تو یہ جو تاثر ہے اس کو مزید تقویت اب نہیں ملے گی؟ جی دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سوال کس سے پوچھتے ہیں. اگر تو آپ عوام سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو کل آپ نے ان کا جواب پرسوں سن لیا
جو بلدیاتی انتخابات کے نتیجے کی شکل میں آیا ہے. 12 کے قریب میونسپل کمیٹی کے انتخابات تھے جس میں سے 11 PMLN جیت گئی. پیمانہ نہیں ہے نا جو آپ نے جواب دیا, یہ اس چیز کا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے ڈیموکریسی کی نفی کرتے ہوئے فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر جمہوریت کو الٹانا جو ہے اور باہر نکل کے کوئی ایسی حرکات کرنا یا ایسے طاقتوں کو دعوت دینا جو جمہوری عمل کو روکتی ہیں, آپ اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح, یہ ہماری شاید اپوزیشن کا فیلئر ہے کہ وہ لڑائیاں لڑتی ہیں جن کا جیتنا جو ہے وہ ہمارے آج کے قانون شہادت کے تحت اور آج کے سسٹم کے تحت شاید ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے. اور پھر جب اصلی لڑائی لڑنے کی آتی ہے, جب ریگولیٹرز, کمپنیز, آرڈیننس, SECP, جب یہ ساری جو طاقت, جو جمہوریت کا حسن یعنی کہ جو اس کی انڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی ٹھیک ہے چلتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں جب آپ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور اپوزیشن کی پرفارمنس کو دیکھیں گے تو ابھی آپ نے آرڈیننس کے حوالے سے جو بات کیا, صدر آرڈیننس, کمپنی آرڈیننس, وہ سینیٹ سے جو ہے وہ ہم نے ریجیکٹ کروا دیا اور بڑی اکثریت کے ساتھ کروا دیا. ہم نے کہا ہے کہ جب آپ اس ملک میں احتساب 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 کا نعرہ کرتے 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 اور صرف ایک ہی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف احتساب کرتے رہیں گے اور ثابت بھی نہیں کریں گے اور اس میں آپ جیلیں بھی دیں گے, آصف علی زرداری صاحب کا جیل 11 سال آج بھی کوسچن مارک ہے کہ جب آپ نے جیل میں بھی ڈال دیا, آپ نے الزامات بھی لگا دیے, آپ نے احتساب بیورو بھی قائم کر دیا, آگے چل کے احتساب بیورو کے سربراہ نے معافی مانگ لی, آپ نے ججز اور ٹیپ ریکارڈ اور چیف منسٹر کے ٹیپ ریکارڈ وہ منظر پہ آ گئے کہ اتنی سزا دینی ہے, نہیں اتنی سزا دینی ہے فرمائشی طور پر. تو پیپلز پارٹی تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک احتساب بل لے کے جسٹس تو اس میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کتنی سزا دینی ہے کتنی نہیں, بالکل فرمائشی سزا کی بات ہوئی تھی. ابھی آپ نے کہا اس ملک کے اندر, اس ملک کے اندر بالکل بالکل آپ ریکارڈ چیک کیجئے گا. اچھا دوسری بات, احتساب اس ملک میں احتساب کمیشن نہیں, احتساب قانون نہیں ہے کبھی بھی ہمارے پاس, تو ہم بل لے کے سینٹ سے پاس 3-4 احتساب قانون ہے, اینٹی کرپشن بیورو, نو قانون نہیں ہے نا, وہ ادارے موجود ہیں, انویسٹیگیشن ایجنسی بھی وہی کام کرتی ہے, پولیس والوں کا بھی وہی کام ہے, یہ ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے سول سرونٹس, پبلک سرونٹس اینٹی کرپشن ایکٹ آف 1948 بھی ہے, اتنے سارے قوانین ہیں, یہ ادارے موجود ہیں, ادارے ضرور موجود ہیں, مگر ہم اب اپوزیشن والے لے کے آ رہے ہیں احتساب بل جو سینٹ سے پاس ہو چکا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو احتساب بیوروز کا احتساب کرے گا, احتساب ایک پورا لا آئے گا, ٹھیک ہے, اس میں کراس دا بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے, اس میں پیپلز پارٹی کا, عاجز دامرا کا, آپ کا اور تمام لوگوں کا. جو ہے وہ کرپشن کی بات کرتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہیں, تو پیپلز پارٹی نہیں کرے گی اور کون کرے گی, کیونکہ اس ملک میں سوائے پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگانے اور انویسٹیگیشن ہونے کے اور کس کے ہوئی ہے. مطلب یہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے نا کہ اتنا بڑا احتساب ہونے کے باوجود بھی وہ والے شہادت کے معیار سے جائیں نا کہ جہاں دعائیں وہاں آگ ہوگی, سر بہت دعا نکلتا ہے پیپلز پارٹی کے کاموں میں سے. اور میرے خیال میں دیکھیں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ, بالکل بلٹ پروف جیکٹس خریدتے ہیں, there's a problem there, پولیس والے لگاتے ہیں, there's a problem there. میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ جان بوجھ کے کسی نے پکڑ لیا. ایک بات معذرت سے ایک بات, روڈیں بنتی ہیں, پرابلم دے, پیپلز پارٹی کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے, پیپلز پارٹی سے تبصرہ کرنے سے پہلے, پارلیمنٹ کی ریفربشمنٹ بھی تھی, اب ذرا میری بھی سنیے, پیپلز پارٹی سے تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس ملک کو 73 کا آئین کس نے دیا, اس ملک کے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ پارلیمان میں حکومت چلاتے, پی ایم ایل نون کام والی حکومت چلاتے. کیا اس ٹائم جب ہم دہشت گردی کے وار کو فیس کر رہے ہیں, جس ملک کا وزیر داخلہ کالندم تنظیموں سے ملے اور کہے کہ اس ڈیلیگیشن میں مجھے پتہ نہیں کہ کون کون اس میں شامل رہا ہے, جس ملک کے وزیر داخلہ کے اگینسٹ ایک جج کمیشن رپورٹ دے, کوئٹہ کمیشن, کہ آپ کا مکمل فیلیور ہے, وہ وزیر داخلہ اپنی فیلیور کا بجائے وہ پیپلز پارٹی پہ تیر برتا ہے. بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے واپس آ کے اب زرداری صاحب کی واپس آمد کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ یا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, آپریشن پہ ایڈمنسٹریٹو کیا کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آگے کراچی کو دیکھا جا رہا ہے کہ شاید ایک بیٹل گراؤنڈ بنے, ایم کیو ایم اگر پاکستان اگر جو ہے وہ اپنا جوڑ نہیں سکتی یہ پرانے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو, تو بہت سارے ٹیکرز ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں جس کی ہم تصدیق یا تردید لیں گے کہ فارمر گورنر سندھ عشرت العباد صاحب کیا پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے ہیں.
ابھی تک اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں ہے, اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم آصف علی زرداری صاحب, فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان, کو چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان کراچی واپس آمد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے سیاسی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ بتائیے کہ اب پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر ایک تھا کہ ابھی کی جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا رینجرز ہیں, وہ کچھ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے کچھ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں, کچھ کرپشن کے الزامات کی بھی بات تھی, کچھ اریسٹ بھی ہوئے, اور اب زرداری صاحب واپس آئے ہیں. ماحول ایک طرح سے یہ بھی تاثر ملتا ہے شاید تھوڑا سا بدلا ہوا ہے کہ چیف عوامی اسٹاف ڈفرینٹ ہیں, ڈی جی رینجرز ڈفرینٹ ہیں, کور کمانڈر کراچی بدل چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئی جی سندھ کی بھی ایک فورس ٹرانسفر, جو بھی اس پہ بھی ابھی کلیئرٹی نہیں مل رہی کہ وہ بھی ایک بات ہے, تبدیلیاں مزید ہو رہی ہیں. تو اب آصف علی زرداری صاحب آ گئے ہیں, ہم یہ بات کر چکے کہ کیوں آئے ہیں, جس بھی وجہ سے آئے ہیں وہ آ گئے ہیں, اور آپ کے خیال سے کراچی آپریشن پہ اور آنے والی سندھ کی خاص کر سیاست پہ ان کی آمد کا کیا ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا تو آپ کا جو فرسٹ پورشن ہے آپ کے کوسچن کا, کہ کچھ ایجنسیاں یا رینجرز پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کرپشن کے حوالے سے. سب سے ان کے لیے تو الگ ادارے موجود ہیں, عدلیہ بھی موجود ہے, اور اتنے سو موٹو شاید کسی بھی صوبائی حکومت اصولی بات تو کر رہے ہیں, قانونی بات آپ کر رہے ہیں, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جی سو موٹو جتنے ایکشن لیے گئے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف لیے گئے, اور واحد صوبہ سندھ ہے جس میں آپ 17 گریڈ کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی سو موٹو ایکشن کو فیس کیا ہے صوبے نے. تو یہ تو ڈومین ہے ان اداروں کا اور عدلیہ کا. اسی شہر کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم بھی گرفتار ہوئے, اور وہ 90 روز کے لیے رینجرز کے انڈر انویسٹیگیشن میں بھی رہے. اب وہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کے اوپر الزام ہے, اب تک کیس چل رہا ہے, چلتا رہے گا کیونکہ ادارے موجود ہیں. مور امپورٹنٹلی پکڑے ٹیررزم کے لیے گئے تھے, ٹرائل کرپشن. وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کا الزام دہشت گردی کا شکار بننے والی پارٹی پر سر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں اس کی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں نے خود تباہ کیے ہیں. وہ جی جی بریگیڈ ہے, وہ جی جی بریگیڈ ہے, پی ایم ایل این کے اندر ایک جی جی بریگیڈ بھی ہے, جی جی بریگیڈ, جی جی گالم گلوچ بریگیڈ. چودھری نثار صاحب وہ ان کا بھی ذرا خیال رکھیں. لیکن یہ تو بتائیں اب آصف صاحب کے آنے سے کیا امپیکٹ ہوگا اس آپریشن پہ اور آپ کی سیاست؟ نہیں, یہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے پی ایم ایل این سے کہ آصف علی زرداری صاحب کے آمد سے آخر کس کو پریشانی ہو رہی ہے اور کون خوش ہے. پیپلز پارٹی تو ظاہری پارٹی, ہمارے کو چیئرمین کو پریشانی ہے وزیر داخلہ صاحب کو کہ وہ اپنی ناکامی کا جواب دینے کے بجائے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. بینگ دی پرائم منسٹر اسپوکس پرسن, یہ شاید موٹ کوسچن ہو لیکن پھر بھی پوچھنے میں مجھے تو مزہ آئے گا. آپ وزیر اعظم صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کی خوشامد کو سپورٹ کرتے ہیں سر, یا پھر چودھری نثار صاحب جب کہتے ہیں کہ ہم نے ببانگ دوحل یہ دیکھا ہے, کم از کم وہ سوئس پیپرز کا تو دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, وہ ایک ٹرالی کے اندر ساری ڈاکیومنٹس جا رہی ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں, وہ ڈاکیومنٹس پرٹیننگ ٹو دی انویسٹیگیشن اگینسٹ منی لانڈرنگ اگینسٹ مسٹر آصف علی زرداری, جس کی کیس اسٹڈی سٹی بینک اپنے انٹرنیشنل بینکرز کو پڑھاتی ہے 1 of 3. آپ اس طرف جائیں گے چودھری نثار صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ ریکٹ ہم نے جان بوجھ کے تباہ کیا ہے جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی, یا خوشامد کہیں گے اس اپوزیشن کو جس طرح نواز شریف صاحب کرتے ہیں؟ یہ بڑی آپ نے عجیب سی بات کی ہے. ہم نے اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ تشریف لائیں بہت اچھا ہوا ہے, تو یہ کہ آپ اس کو خوشامد کے جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شاید سیاست میں رواداری کی جو تحریک ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کہ اگر آپ کسی کو بولیں خوش آمدید اور وہ آگے سے کہے کہ آپ کی عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے, تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ شاید ہماری سیاست میں رواداری کی گنجائش نہیں رہ گئی. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے علاوہ بھی دیگر سیاسی جماعت, ایک عام تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی لیڈ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں کچھ سیریس قسم کی مطلب جو ہے وہ ریڈز ہم نے بلکہ ریسنٹلی بھی دیکھے. تو اس ماحول میں آپ نے جس طرح خوش آمدید ان کو کہا, لگا ایسے کہ جیسے آپ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے مطلب اس میں کسی اگری نہیں کرتے جو ایجنسیز کا پوائنٹ آف ویو ہے یا رینجرز کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے.
دیکھیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے بھی مٹھائیاں بانٹنے کا ذکر کرتے رہے ہیں اور امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے ہیں، یقیناً ان کو یہی سنا ہے، یقیناً ان کو یہی سنا ہے. لیکن جس وقت ہم نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کے استعفے منظور نہیں کیے اور ڈیلیگیشن بھیج کے ان کو واپس کہا کہ آپ جمہوریت کے دائرے کے اندر آئیے اور پارلیمان میں آ کے گفتگو کریں، اس وقت ان کو ایسا نہیں لگا کہ خوش آمد ہو رہی ہے. وہ ان کا حق تھا. جس وقت ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو خوش آمدید کہتے ہیں تو وہ خوش آمد ہے، اور جس وقت ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے. یہ میرے خیال میں شاید کچھ سننے میں فرق ہے، کہنے میں تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے خوش آمدید کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں، اور ہمیں بھی آپ الزام دے رہے ہیں کہ آپ مک مکا کی سیاست کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا مک مکا کیا ہے؟ ایک دفعہ ہمارے ساتھ 4 سال میں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت جب جمہوریت الٹانے والی تمام فورسز اکٹھی ہو گئی تھیں. تو کیا اس بات پہ ہم معترض ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت الٹنے لگے اور تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ مک مکا ہے؟ اگر ریڈز ہو رہی ہیں، اگر ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے کرپشن بدعنوانی کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سندھ کی دیکھیں، سندھ کے اندر جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ کٹی پہاڑی کے اندر بھی ہوئے ہیں، اس وقت اور لوگ معترض تھے. پھر 9/11 وہ کیا ہے، وہ 9/0 کے پاس ہوئے ہیں، اور تب اور گروپ جو تھا وہ پروٹیسٹ کر رہا تھا. اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ لیاری کے اندر بھی سب سے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں. تو ہر پارٹی جو ہے وہ اس نے کوآپریٹ کیا ہے. نہ انہوں نے کراچی کی جو شپ ہے اس کو ڈوبنے دیا ہے، اور نہ کراچی کی شپ سے کوئی سیاسی جماعت اتری ہے. اور یہی ہے جمہوریت کی کامیابی. اس کا سہرا ہمارے سر بھی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سر بھی ہے، سندھ کی حکومت کے سر بھی ہے. تمام پارٹیز، MQM، پیپلز پارٹی، ANP، جن کے اوپر باقاعدہ تفتیش کی گئی ہے اور باقاعدہ جن کے مقدمات چل رہے ہیں، اس کے باوجود نہ انہوں نے اس عمل کو، جو صاف صفائی کراچی کو صاف ہونے کا عمل ہے، نہ اس کو رکنے دیا ہے. اور نہ سیاسی جماعتیں پہلے کی طرح، پہلے ادوار کی طرح جب آپریشن ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریٹر آ جاتا تھا اور اس کے بعد دھونس دھاندلی سے لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا، دونوں چیزیں نہیں ہوئی اس مرتبہ. تو یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، اور اس میں میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور جو ہمارا اس وقت جمہوریت کا طریقہ کار ہے اس کو شاباش ملنی چاہیے، اس کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. جمہوریت کے طریقہ کار کی تھوڑی سی تنقید، یہ میرے خیال سے یہ دس بھی لاسٹ راؤنڈ. دھامرا صاحب، یہ آپ نے بھی مطلب عذر مزاح یہ کہہ دیا کہ انہوں نے ریڈ کی، اومنی آفیسز ریڈ کرنے تھے، تو تیسرا وہ کوئی اور اومنی برانڈ کو ریڈ کر دیا، ایک نجی بینک کے برانڈ کو. سر یہ مذاق میں کر سکتا ہوں، آپ کو اور مصدق ملک صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ قوانین جو کہ انگریزوں نے بنائے تھے ہم لوگوں کے اوپر، ہم عام لوگوں کے اوپر بغیر وجہ دیے ریڈ کرنے کے، وہ آج بھی فائز ہیں، آج بھی استعمال ہوتے ہیں. نہ جوڈیشل انٹرونشن ہوتی ہے، نہ کوئی سٹرکچر ہوتا ہے اس ڈسکریشن کو کہ اس کو پکڑو، سوال بعد میں کریں گے، ایک معیار بعد میں طے کریں گے تفتیش کا. یہ دنیا میں کہیں اور بھی مجرمانہ غفلت ہوتی. اگر آپ ایک ادارے کا نام سن کے، یہ اس طرح ہے کہ کوئی موئز دہشت گرد ہے تو سارے ملک کے موئز پکڑ لو، اس کے دس کانٹ گو انپنش. لیکن یہ انپنش اس لیے جاتا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کا جمہوری معیار، قوانین بہتر کرنے کا معیار، ساتھ کام کرنا ویئر اٹ کاؤنٹس کا معیار کہاں ہے؟ دیکھیں میں کسی حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو قوانین ہیں اس میں ہمیں بہتری لانی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے اندر آپ پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گرفتاری کرتے ہیں، مگر یہاں پر گرفتاری کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ 25 سال جیل کاٹنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ آپ انوسنٹ ہیں، آپ فلاں جرم میں ملوث نہیں ہیں. 1 سال پہلے وہ ٹانگ چکے ہیں ان لوگوں کو جن کو سپریم کورٹ سو موٹو لے کے کہتا ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں. بالکل میں اس حد تک بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے. دوسری بات کہ ریسنٹلی جو ریڈ ہوا ہے نا، اومنی گروپ نے تو تردید کر دی. اب اس بیچ میں اگر ایک غلط ریڈ پڑ گیا ہے اور جو ویپنز دکھائے گئے ہیں، اب انہوں نے تردید کر دی کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. اب بات کہاں جائے گی؟ تو اس لیے ریفارمز لانے کی تو بالکل ضرورت ہے. جیسا کہ الیکشن ریفارمز کے لیے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی ہے اور ہم بھی ان کا حصہ ہیں کہ جب تک اس ملک میں قانون اور کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے ریفارمز نہیں آئیں گے اور یا الیکشن ریفارمز نہیں آئیں گے، اس طرح کی صورتحال کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، سر وہ تو آؤٹ سائڈ دا لا ہو رہی ہے نا، یہ ریٹ تو ان سائڈ دا لا ہے. یہ ہماری پیپل دا پاور ٹو ڈو دس. کیونکہ اس ٹائم جو ہمارا ملک ہے وہ ایک دہشت گردی کے وار میں ہے، اس لیے اسپیشل پاور بھی دیے گئے ہیں، مگر ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر
ریڈ جو ہے وہ کیا گیا اور کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی تو وہ ویسے بھی غیر قانونی ہے. ریٹن رائٹ آپ اگر وداؤٹ نہ ہو لیکن ایک جواز ضرور ہونا ہوتا ہے جو آگے جا کے اگر یہ ریڈ کہیں کویسچن ہوتا ہے تو ان کو جواز ضرور دینا ہوگا. یہ تو غلطی ہو سکتی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کسی نجی بینک کے دفتر کو ریڈ کر دیا, وہ تو غلطی کی بات ہے نا, اس کا قانون لیکن یہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کے لا انفورسمنٹ. اجازت تو غلطی سے پہلے میرے خیال میں نہیں, ایک میجسٹریٹ اجازت دے اس ریٹ کا, ایک بیوروکریٹ اجازت دے, بعد میں وہ اکاؤنٹیبل ہو اس کا کہ جی میرا خیال تھا کہ وہ یہ اکاؤنٹیبل یا کوسچن لگتا ہے اس ملک کے وزیر داخلہ صاحب کو, جو کپتان ہے تمام وفاقی اداروں کے جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ رینجرز پنجاب میں اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہ ان کو آئینی اختیار نہیں ہے. سینیٹر عاجز دھامڑا, مصدق ملک صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد اور ان کا ایک کافی کامیاب بادی النظر کامیاب جلسہ پکا قلعہ حیدرآباد میں جو انہوں نے کیا, کل ہی کیا, اس کے حوالے سے ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. اب ہمیں فیصل سبزواری صاحب جوائن کریں گے, ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سینئر رہنما, ایک جانا پہچانا نام. فیصل صاحب, آپ سے پی ایس پی کے جلسے کے حوالے سے ہی شروع کروں گا. ظاہر ہے آپ کی سرگرمیوں کی طرف بھی ہم آئیں گے, خاص کر آصف علی زرداری صاحب کے واپس سندھ اور کراچی کی سیاست میں آنے کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے. سر, پہلے تو جو ایک حیدرآباد کا جسے 9-0 کہا جاتا تھا, وہاں پہ ایک جلسہ, اور میرے خیال سے ایک ریزنبلی سکسیسفل جلسہ ہی لگ رہا ہے جو رپورٹس ہمیں کم سے کم ملی ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ یہ کبھی ہوا نہیں جہاں تک میرا علم ہے کہ حیدرآباد کی اس جگہ پہ ایم کیو ایم کے علاوہ یا اینٹی ایم کیو ایم جلسہ شاید بہت عرصے تک تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ پیراڈائم شفٹ ہے یا اس کا کوئی پولیٹیکل ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے جو آپ کے لیے میرے خیال سے کافی برا ثابت ہو؟ میں دیکھ نہیں سکا ٹیلی ویژن کے اوپر کوریج, نہ ہی میں نے ڈیٹیلز کو فالو کیا ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ جہاں بھی امن کے ساتھ تنازعات میں جائے بغیر اگر اپنی کوئی رابطہ مہم یا جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے. اگر کسی چیز کو آپ پیراڈائم شفٹ قرار دینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دین دا کریڈٹ گوز ٹو ایم کیو ایم, کیونکہ اگر جہاں بھی پی ایس پی کا بھی جلسہ ہوا ہے تو وہ اجازت نامہ کہیں نہ کہیں حیدرآباد کی جو بلدیاتی حکومت ہے اور میئر ہیں ان کی میز سے ضرور ہو کر گزرا ہوگا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی سپینرز اور روڑے اٹکاتے, ہمارے روکا نہیں اور آپ نے دیکھا بھی نہیں. دیکھیں, کوئی کسی چیز کو ڈسمس کرے تو وہ کرنا ایم کیو ایم سے سیکھے, کہ وہ میں دیکھا ہی نہیں. اور وہ ایک دفعہ یہ پی ٹی آئی نے دھرنا کیا تھا, مجھے یاد ہے, فیصل سبزواری صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا اتنے لوگ تو ہمارے فٹ بال میچ میں آ جاتے ہیں. تو فیصل صاحب آج بھی وہی میں آ رہے ہیں آپ کے, یہ جو وہ دیکھا تھا نا, آپ لوگ جا رہے ہیں, وہ دیکھا تھا تو اس لیے میں نے بتا دیا تھا. مجھے یہ یاد میں نے نہیں دیکھا, آپ کہہ رہے ہیں اچھا شو تھا, ہو سکتا ہے اچھا شو ہوگا. آپ کا وہ بندہ کون تھا, اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے وہ نہیں, بٹ ان کا جو اب نشتر پاک کا جلسہ ہے, آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ دار و مدار ہے کہ آپ یہ دکھا پائیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بہت زیادہ آپ کے پاس ہی ہے, اور ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی یہ باتیں ایڈ اپ نہ کریں. ہمارے لوگ آپ سے دور نہیں رہ رہے, قطرہ نہیں رہے, بہت کچھ ریلائی کرتا ہے جو ہے وہ سارے آپ نے جو بنانے ہیں, اس جلسے سے بنانے ہیں, سیاست اسی طرح چلتی ہے. پہلے یہ معیار سیٹ کیا جاتا تھا کہ خوف کے مارے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے پھر ہلتے نہیں ہیں. آج یہ معیار ہوگا کہ خوف کے مارے لوگ آتے نہیں ہیں. تو there is a lot to settle. Absolutely. اور we are very keen to settle each and every score. بہت ہی پرامن طریقے سے, سیاسی طریقے سے. ہم نے کل بھی جو ڈاکٹر فاروق ستار نے یہاں گفتگو کی ہے ہمارے تنظیمی ذمہ داران سے, تو اس میں بھی ہم نے, جس میں پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہا ہوں نا, یقیناً بہت سارے لوگوں کو شاید وہ لپ سروس نظر آ رہی ہوگی, بس یہ تو زبانی دعوے ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے. نہیں, بہت زیادہ تھاٹ پروسیس ہے بھائی, اور سول سرچنگ ہے. خود بھی بیٹھ کر سوچا جا رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ, ناقدین, پڑھے لکھے, ہمارے ہمدرد اس شہر کے, ہمارے ووٹرز جو برس سے اتنی تندہی سے, اتنی فعالیت کے ساتھ, اتنے متحرک ہو کے ہمارے ساتھ نہیں جڑے رہے تھے, اور بعضوں نے ووٹ بھی شاید دینا کم کر دیا تھا, انہیں واپس اپنی جانب کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی
جو ہمارے نزدیک سب سے آسان چیز ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں جائز تنقید ہوتی رہی اور جہاں جہاں ہم اجتماعی طور پر غلطیاں کرتے رہے ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور لوگوں کو اپنے عمل کے ساتھ یہ بتلانا شروع کریں کہ جناب ہم بہت سنجیدہ ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تطہیر کے لیے. فیصل صاحب، اگست سے لے کے آج تک کا آپ نے تاخیر اگر اپنے اعلانیہ جلسے کی ہے سر، تو وہ اسی لیے کی ہے، اس لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کی حیت پہ سوال اٹھیں گے، آپ کی وجوہ حیات پہ سوال اٹھیں گے اگر آپ کا جلسہ ایک معیار سے کم رہا. آپ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ کا وہ جلسے ہوئے جن جلسوں کی آپ کسی زمانے میں تنقید کرتے تھے ان کے حجم کو دیکھ کے، تو آج آپ پہ وہی سوال اٹھیں گے، وہی لیجیٹمیسی کے سوال اٹھیں گے؟ یقیناً معز ایسا ہوگا، سوالات اٹھیں گے، لیکن ہم پوری طرح تیار ہیں ساری تنقید کے لیے بھی، اپنی اصلاح کے لیے بھی، اٹھنے والے سوالات کے لیے بھی، اور اس جلسے کی انشاءاللہ تعالی کامیابی ہو یا خاکم بداہن ناکامی ہو، اس کی صورت میں بھی تنظیم کا کام تندہی کے ساتھ کرنے کے لیے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں. سارے سوالوں کا سر ایک ہی جواب ہوگا، اور ایک جلسے ایک ہی جواب ہوگا. 50,000 لوگ آپ اکٹھے کر لیں، سارے سوالات کے جواب جو ہے نا وہ سب کو مل جائیں گے. 50,000 لوگ جمع کرنا ہی ہے جواب سارے انشاءاللہ تعالی. جلسہ ہمارا بہت کامیاب ہوگا، جلسہ ہمارا بہت کامیاب ہوگا، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے کارکنان، ذمہ داران، عوامی نمائندوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں ابھی بھی جاری ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے لاپتہ کارکنان ہیں، ہمارے اسیر کارکنان سے سینٹرل جیل کراچی کی بھری پڑی ہے. ہم بہت فوکسڈ ہیں کہ ہم لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں رسپونڈ کر رہے ہیں. آج میں خود جیسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے علاقے میں گیا تھا کہ جہاں ہمارے رابطہ کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل کے ارکان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے چند ماہ پہلے تک، لیکن وہاں بھی ان گلیوں اور محلوں میں آج لوگوں نے رسپانس کیا ہے، وہ خوف سے باہر نکلے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں. ایک بات بتائیے، کیونکہ آپ نے میونسپیلٹی کا حوالہ دیا، یہ جو وسیم اختر صاحب کی اٹینڈنس میں پہلی میجر میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو نعرے لگے ہیں اس کے حوالے سے سر یہ خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب کو دونوں سائڈ ہیں. یہ کلیئرٹی ہے اس میں کہ کہاں کون کھڑا ہے، کس جماعت یا کس دھڑے کے ساتھ، وسیم اختر صاحب کے حوالے سے اور باقی جو کاؤنسلرز ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر جو لوگ اپنے آپ کو لندن کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اب وہ بھی اگر خوش آمدید کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب کو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. باقی جو پارلیمانی گروپ ہیں KMC کے، میرے خیال میں انہوں نے بھی خوش آمدید کہی ہوگی وسیم اختر صاحب کو. ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ اس شہر میں کے ابتر صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے جو میئر کراچی اور ان کی ٹیم کی اور MKM کی ایک ایفرٹ ہے اس کا ساتھ دیں، اس میں روڑے نہ اٹکائیں، وہاں کام کرنے والے بلدیاتی عملے کو دھمکائیں نہیں، وہاں کی مانیٹرنگ کرنے والے DMCs کے عملے کو، MPAs MNAs کو دھمکی آمیز لب و لہجہ ان کے ساتھ اختیار نہ کریں. آپ کے ساتھ شو کی میں بڑا زمانہ ہو گیا، تو یہ میرے خیال سے مراد علی شاہ صاحب کے بہت پہلے ہم نے آخری دفعہ ساتھ شو کیا تھا. تو سر ان کے پیپلز پارٹی کے نئے چیف منسٹر اور پرانے کو چیئرمین دونوں کی آمد کے حوالے سے MQM کیا کہتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمیں توقع جو مراد علی شاہ صاحب سے تھی وہی آصف علی زرداری صاحب سے ہے. دونوں کراچی آئٹ ہیں، کراچی میں پلے بڑھے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ان کے بچے بھی کراچی میں رہتے ہیں، تو اس شہر کو اپنانا بھی شروع کریں. میرے صوبے کے چیف منسٹر صاحب خوش آئند ہے کہ وہ چند سڑکوں کا معائنہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ کام میئر کا ہے. تو میئر کراچی کو اختیارات بھی دیں اور وسائل بھی دیں، گھوٹکی کے چیئرمین کو بھی دیں، جام شوروں کے چیئرمین کو بھی دیں، بلدیاتی نمائندوں کو آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت جو آئین میں گارنٹیڈ اختیارات اور وسائل ہیں وہ دیے جائیں. اچھا سر، اب یہ لمحات کچھ آخری ہیں ہمارے پروگرام کے. بتائیے سر، جو شک و شبہات کا اظہار آپ کے حوالے سے آج بھی کیا جاتا ہے ایجنسیز کے کوارٹرز میں یا رینجرز کے کوارٹرز میں، جو ایک تاثر ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا لنڈن سے بالکل علیحدگی ایک تو مکمل ہو گئی ہے، اور اگر مکمل ہو گئی ہے تو لندن والوں کو جو یہاں آپ کو ٹکرتے ہیں ان کو آپ اپنے فولڈ میں لانے کے لیے، لیڈران کو نہیں ووٹروں کو، ان کو اپنے فولڈ میں لانے کے لیے آپ کیا سیلز پچ ہوتی ہے آپ کی کہ الطاف حسین صاحب کو آپ بھول جائیں،
پہلی بات تو یہ ہے کیا کہ کہتے ہیں؟ بڑے مزے کی بات ہے حیدر، بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہم پہ یہ شک کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا لندن کے ساتھ تعلق ہے، لندن کے بہت سارے دوست ہم پہ یہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایجنسیز کے ساتھ کوئی قریبی رابطے ہیں، اور پھر وہی دوست اپنے فالوورز کو یہ میسیجنگ کرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہو گئے. وی آر ویری مچ کلیئر، اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے شکوہ ہو، شکایت ہو، شک ہو سکتا ہوگا، ہمارے ووٹر کو اور کارکنان کو ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی ایک شک ہے، اور ایک کافی حد تک شک ہے کہ آپ لوگ ہیں بھی نہیں ہیں، آپ کا فیوچر کہاں ہے، اگر ہے تو کیا الطاف حسین صاحب کی چھتری کے نیچے ہے، نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کوارٹرز کا سوال ہے آج بھی. میرے خیال میں اگین معز ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. اسٹیبلشمنٹ کو ماضی میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے، ایم کیو ایم کی سٹائل آف پالیٹکس سے اگر کوئی شکوے یا شکایات رہے ہوں گے، ان میں سے جن کو ہم جائز سمجھتے ہیں ان کو ہم بالکل ایڈریس کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست بھی ہماری اپنی ہے، ملک بھی ہمارا اپنا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی ہے، اور عوام بھی ہمارے اپنے ہیں. فیصل زرداری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل انشاءاللہ 7:05 پہ ایک نئے شو کے ساتھ پھر ملیں گے.